والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس دین کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ دین کی مجلس دیکھنے کے اعتبار سے بہت چھوٹی نظر آتی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک ایسی مجلسوں کی بڑی قیمت ہے. دنیا کے اعتبار سے جس میں دنیا کے کتنے ہی بڑے سے بڑے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، دنیاوی شرافت صرف اور صرف دنیاوی شرافت پر دنیا کے کتنے ہی لوگ جمع ہو جاتے ہیں، کتنے ہی لوگ اس کی واہواہی کرتے ہیں، لیکن جن مجالس میں اللہ اس کے رسول کا تذکرہ نہیں ہوتا، وہ مجلسیں اللہ کے نزدیک اس پر کوئی وعدہ نہیں، بلکہ ایسی مجلسوں پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا ذریعہ بن سکتی. اور یہ مجلسیں جس میں اللہ اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ ہی کی نسبت پر جمع ہونا ہوتا ہے، اللہ کے دین کی باتیں سننے کے لیے کہنے کے لیے ہم سب جمع ہوتے ہیں. یہ مجلسیں اتنی قیمتی ہیں کہ فرشتہ اعلان کرتا ہے قوموا مغفورا لکم، بخشے بخشائے کھڑے ہو جاؤ. قد بدلت سیئاتکم حسنات، کہ تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا. کہ نیک کام کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے ہیں. ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی. اس لیے ایسی مجلسوں میں ہم بیٹھیں گے، اللہ اس کی برکت سے گناہوں کو بھی معاف کریں گے، اور ایسی مجلسوں میں بیٹھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق دیتے ہیں. اچھے کام کرنے کی، نیک کام کرنے کی اللہ توفیق دیتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی اللہ توفیق دیتے ہیں. اور اس دن جس دن قیامت کے دن کہ اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن سایہ عطا فرمائیں گے جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان 7 قسم کے لوگوں میں ایک قسم اللہ حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جو اللہ ہی کے لیے آپس میں محبت کرتے ہو اور اللہ ہی کے لیے ان کا جمع ہونا ہو اور اللہ ہی کے لیے ان کا جدا ہونا ہو، تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب کرے گا. تو ہمارا ان مجلسوں میں بیٹھنا بھی اللہ ہی کی نسبت پر ہے، اللہ ہی کی نسبت پر، اللہ ہی کی دین کی نسبت پر ہم جمع ہوئے ہیں، اور اسی کی نسبت پر ہمارا جدا ہونا ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار ایسی مجلسوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو، ہم سب کو معلوم ہے اور ہم بار بار سنتے ہیں کہ دنیا تو وقتی ہے اور آخرت ہمیشہ کا گھر ہے. دنیا اور دنیا کی بھی جتنی چیزیں ہیں، ساری کائنات کو اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، اور دنیا کی ساری چیزوں کو اللہ نے بنانے کے بعد اس کا کنٹرول بھی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے،
اور اللہ ہی نے کہا ہے کہ میں اس کو ختم بھی کر دوں گا. دنیا اور دنیا کی کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں، اور آخرت ہمیشہ کا گھر ہے، ہمیشہ رہنے کا ٹھکانہ. ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کو رکھا ہے، اور دنیا میں اور آخرت میں وہی ہوگا جو اللہ چاہے گے. وہی آج تک جو وہی ہوا ہے جو اللہ نے چاہا، جو اللہ کی مرضی میں تھا، وہی آج تک ہوا. جو ہو رہا ہے وہ بھی اللہ ہی کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور قیامت تک جو کچھ ہوگا وہ اللہ ہی کی مرضی کے مطابق ہوگا. ہمیں سے ہر ایک کو معلوم ہے، ہر مومن کا، ہر مسلمان کا اس پر عقیدہ ہے. ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ دنیا میں ہوگا تو وہی جو اللہ چاہے. اللہ کی چاہت کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر دنیا میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور اللہ ہی لائق ہے، اس لیے تو کہتے ہیں کہ دنیا کے سارے انسان، ساری مخلوق کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں. اس لیے تو اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہے. ساری کائنات کو بنانے والا اللہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہے. اس کو ہمیں دنیا میں چیزوں کی، وسیع چیزوں کی ضرورت ہے، اللہ کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں. تو دنیا میں جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ سب اللہ کا ہے. جو ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کی مرضی سے، جو نظر آ رہا ہے وہ بھی اللہ کا ہے، جو نظر نہیں آتا وہ بھی اللہ کا ہے. اسی کو پہچاننا، اس خالق اور مالک کو پہچاننا ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. یہ زمین کہ پوری کی پوری زمین، ہم نے تو پوری زمین دیکھی بھی نہیں، وہ ساری زمین اللہ کی ہے. زمین کے نیچے جتنے خزانے ہیں وہ سب اللہ کے ہیں. یہ پہاڑ اللہ کے ہیں، یہ درخت اللہ کے ہیں، ہوا اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا ہے، چاند اور سورج اللہ کے ہیں، ستارے اللہ کے ہیں. انسان ہم سب کو اللہ نے پیدا کیا، ہم اپنی مرضی سے آئے نہیں. ہم اپنی مرضی سے آئے بھائی؟ اللہ نے پیدا کیا. اللہ نے جن کو تندرست صحیح سالم پیدا کیا وہ صحیح سالم ہے. اللہ نے جن کو ایک ہاتھ دیا وہ دوسرا ہاتھ نہیں لا سکتے دنیا میں. جن کے پاس ایک پیر ہے وہ دوسرا پیر نہیں لا سکتے دنیا میں. جن کے پاس آنکھیں ہیں لیکن دیکھنے کی طاقت نہیں، دنیا میں نہیں لا سکتے وہ. تو ہمارے جسم کے اعتبار سے بھی ہمارا کچھ نہیں ہے بھائی. ہماری سانس چل رہی جس کو ہم زندگی کہتے ہیں، وہ زندگی کا مالک بھی اللہ ہے. ہمارے چاہنے سے ہم زندہ دنیا میں نہیں رہیں گے، اللہ کے چاہنے سے ہم دنیا میں زندہ رہیں گے. جب تک اللہ چاہیں گے ہم دنیا میں حیات ہیں. جس دن اللہ چاہیں گے اس دن اللہ بلا لیں گے. دنیا کے سارے انسان مل کر روکنا چاہے روک نہیں سکتے. تو زندگی ہماری جو کچھ ہے وہ اللہ کی ہے، اور کتنی ہے وہ اللہ ہی کو معلوم. اس لیے آتا ہے قرآن کریم میں بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 چیزوں کا علم اللہ ہی کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. کہ قیامت کب آئے گی وہ اللہ ہی جانتے ہیں. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب برسے گی، کتنی برسے گی، اللہ ہی جانتے ہیں. آج دنیا میں ہم اخباروں میں پڑھ کر، ہم مومنوں کو باتیں کرنی نہیں چاہیے. اخبار پڑھ کر، دنیا کی چیزوں کو سن کر، دنیا کے لوگوں کی باتیں سن کر ہمیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. ہمیں تو بارش کے بارے میں اللہ چاہیں گے، جب چاہیں گے، جتنی چاہیں گے برسے گی. اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ ہی جانتے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں آج تو پتہ چلتا ہے، وہ تو پورا بچہ تیار ہو جاتا ہے اس کے بعد پتہ چلتا ہے، اس سے پہلے کسی کو معلوم نہیں ہوتا.
وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کیا ہوگا، کل کیا ہونے والا ہے کسی کو معلوم نہیں. معلوم ہے بھائی ہم کو دنیا کے کسی انسان کو معلوم نہیں، اس لیے ہمیں وہ اخبار کی دنیا کی باتیں سن کر کل یوں ہونے والا ہے کل یوں ہونے والا ہے ایسی باتیں بولنا بھی نہیں چاہیے. کل کیا ہوگا، وہی ہوگا جو اللہ کی مرضی ہوگی، اور اللہ ہی جانتا ہے کل کا دن ہماری زندگی کا وہ دن ہے کہ نہیں، وہ بھی اللہ جانتے ہیں. آج خوشی ہے کل کیا ہو معلوم نہیں، آج غم ہے کل کیا ہو معلوم نہیں. وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور آدمی کون سی جگہ پر اس کی موت آئے گی، زمین کے کون سے ٹکڑے پر موت آئے گی اللہ ہی جانتے ہیں. ہماری دنیا میں بہت سارے قسم سنتے ہیں بھائی، چند دنوں پہلے یہاں تھا اس کی موت اس کو کہاں لے گئی، زمین کے کون سے حصے پر ہماری موت لکھی ہم کو معلوم نہیں. تو ایسی دنیا کی ساری چیزیں اللہ ہی کو معلوم ہے، ہم کو معلوم نہیں. یہ ہمارے ہاتھ کیا ہے بھائی، یہ ہاتھ ہمارے کام کرتے کیا ہے، اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. جس دن جب تک اللہ کا حکم ہے پکڑیں گے اس سے کام کاج چلتا رہے گا. جس دن اللہ کا حکم ختم یا اللہ کا حکم اس کو یہ ہو جائے کہ اس کو نہیں پکڑنا، اس کو پھر اس سے کوئی آدمی پکڑ نہیں سکتا. کچھ بھی نہ لگے اس کو، کوئی ٹھوکر نہ لگے، کچھ بھی اس کے ہاتھ میں نہ ہو، لیکن اللہ کی مرضی ہو جائے کہ اس کے ہاتھ سے پکڑنا نہیں، تو پکڑ سکتا ہے آدمی. آنکھیں ہماری آج دیکھ رہی ہے، جہاں تک ہم ہماری نظریں جاتی ہیں وہاں تک ہم دیکھ لیتے ہیں. وہ اللہ کی بنائی ہوئی اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے. اللہ اگر ان آنکھوں میں اللہ چاہ لے کہ اس کو دیکھنا بند، آنکھوں میں کچھ بھی نہ لگے، ایک تنکا بھی ہماری آنکھوں میں نہ جاوے، اللہ کی مرضی ہو جائے کہ اس کی بینائی نہیں تو ختم تو ختم، پھر دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا. تو ایسے ہم دنیا میں دیکھتے جاتے ہیں. ہمارے جسم کی جو زبان ہے کیا ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، لیکن اس سے ہم بولنا چاہتے ہیں تو بول لیتے. وہ اللہ کا حکم ہے تو بولتے ہیں. اگر اس کا اللہ کا حکم یہ ہو جائے نہیں بولنا ہے تو زبان بولنا بند ہو جاتی. اس لیے اس میں آیا تھا نا تفسیر کے موقع پر کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اعضاء کو کہیں گے اور اعضاء گواہی دیں گے. جس نے سوال کیا کیسے ہوگا یہ، تو اللہ کے حکم سے ہوگا. اللہ جیسے زبان آج اللہ کا حکم ہے تو زبان بول رہی ہے، ایسے ہی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کو حکم کریں گے تو ہاتھ بولیں گے، پیروں کو حکم کریں گے پیر بولیں گے. جسم کے جس عضو سے اللہ کہیں گے وہ عضو بول کر اللہ کے سامنے گواہی دے گا. بلکہ زمین کے جس حصے کو اللہ کہیں گے وہ زمین کا وہ حصہ اس کے متعلق گواہی دے گی. زمین کے جس حصے پر اس نے نیک اعمال کیے ہوں گے زمین کا وہ حصہ اللہ کے سامنے گواہی دے گا. اور زمین کے جس حصے پر اللہ ہماری عبادت کرے گناہ کیے ہوں گے وہ گناہ کی گواہی دے گا. اس لیے ہماری دنیا میں آنے کے بعد اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے. تو ہم سب کو محنت کرنا ہے اس بات پر کہ ہمارے دلوں میں، اور ہم سب اس بات پر زیادہ محنت کریں کہ ہم اللہ کو پہچانیں، اللہ کی معرفت حاصل کریں، اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ کی طاقت کتنی بڑی ہے. دنیا کی طاقتوں کے تو ہم چرچے کرتے ہیں، دنیا کی طاقتوں کے ہم چرچے کرتے ہیں. اللہ کی طاقت کے سامنے کون سی طاقت ہے؟ اللہ کی طاقت کے سامنے دنیا کی کیا حیثیت، دنیا کے لوگوں کی کیا طاقت ہے. ہم تو بار بار نہیں سنتے، حدیث میں بار بار سنتے بھی ہیں، بار بار بولتے بھی ہیں کہ اگر ساری امت اس بات پر جمع ہو جاوے کہ کسی انسان کو نفع پہنچانا ہے، اللہ نہ چاہے تو ساری دنیا کے انسان مل کر اس کو نفع نہیں پہنچا سکتے، یہ حدیث میں. اور ساری دنیا کے انسان مل کر اس بات پر متفق ہو جاوے کہ اس آدمی کو تکلیف پہنچانی ہے، اللہ نہ چاہے اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے. اس کی تقدیر میں لکھا نہیں ہے نقصان. دنیا کا کوئی حصہ، دنیا کی کوئی ساری انسانیت مل کر بھی اس کو تکلیف نہیں دے سکتی.
جیسے مولانا ابراہیم صاحب کے بیانات میں ہے کہ جس کا تقدیر پر جتنا زیادہ ایمان، اس کی زندگی میں اتنا زیادہ اطمینان اور سکون۔ جس کی زندگی میں تقدیر سے جتنا ایمان اس کا کم ہوگا، اتنا ہی اس کی زندگی میں اطمینان بھی کم ہوگا اور اتنی زیادہ اس کے دلوں میں اور اس کے ذہنوں میں پریشانیاں ہوں گی۔ جس کا اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ پر کامل توکل ہے، اللہ پر، اس کی تقدیر پر، اللہ کے ہر فیصلے پر وہ راضی رہنے والا ہے، دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی مصیبت آ جاوے وہ اطمینان سے رہے گا۔ سے تقدیر ان 7 چیزوں میں سے ہے جس میں ذرہ برابر آدمی میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں سے ایک چیز یہ بھی کہ اچھی بری تقدیر پر اللہ آدمی راضی رہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ اچھی بری تقدیر اللہ ہی کی طرف سے، یہ بھی ایمان کی بنیادی چیزوں میں سے۔ آج اللہ نے ہم سب کو معاف کریں، ان چیزوں کو ہم بھول گئے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تقدیر میں لکھا ہوگا، وہ ہو کر رہے گا۔ مصیبت آئی ہے تو وہ لکھی تھی، اور اگر ہمارے مقدر میں لکھی ہوئی مصیبت نہیں ہے کبھی نہیں آئے گی۔ اگر ہمارے مقدر میں بیماری ہے وہ آ کر رہے گی، اور اگر بیماری نہیں ہے تو کبھی بھی وہ بیماری ہمارے مقدر میں ہے نہیں۔ دنیا کے کوئی انسان کسی بھی طریقے سے سازش کر لے ہوئے، تدبیر کر لے ہوئے، ہمارے مقدر میں نہیں ہے، وہ بیماری بھی نہیں آئے گی، وہ مصیبت بھی نہیں آئے گی۔ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ اس لیے ہماری اس محنت میں زیادہ سے زیادہ ہمیں اس بات کو بولا بھی جاتا ہے، سنا بھی جاتا ہے، تاکہ ہمارے دلوں میں بات اتر جاوے کہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ ہمارے جسم کے اعتبار سے تو ہم سوچتے ہی ہے، روزانہ سوچتے بھی ہے، سنتے بھی ہے کہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ اب یہ زمین پوری کی پوری اللہ کی ہے۔ اللہ اس کو چند سیکنڈوں کے لیے ہلا دے تو بھائی دنیا کے سارے متکبروں کا تکبر ختم ہو جائے۔ آج دنیا میں جو بڑی بڑی عمارتیں بنا کر جو اپنے ذاتوں پر غرور کرتے ہیں، اللہ چند سیکنڈ کے لیے زمین ہلاوے، ساری عمارتیں ختم، چند سیکنڈوں کے لیے۔ دنیا میں ہم میں سے بہت سے لوگوں نے منظر بھی دیکھے ہیں کہ کیا سے کیا ہو گیا تھا چند سیکنڈوں میں۔ کہ دنیا میں بڑے سے بڑے ابجوپتی آدمی اگر اللہ کی مرضی ہو جاوے، اللہ تھوڑی دیر زمین ہلا دے میں ختم ہو جائے۔ بارش برسی، اللہ نے بارش برسائی اور روکا نہیں۔ دنیا کے سارے انسان مل کر روک نہیں سکتے، اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کی طرف سے ہوا چلے، اگر اللہ کی ہوا، اللہ نے اس کو ہوا چلائی ایسی کہ بند نہیں کرنی، دنیا کا کوئی طاقت، کوئی حکومت اس کو روک نہیں سکتی۔ زمین اللہ کی، زمین میں جتنے خزانے ہیں وہ اللہ کے۔ آج دنیا میں پیسوں پر چلتا ہے، پیسے پیسے پیسے، تو اصل سونا چاندی جو کرنسی وہ اللہ نے بنائی ہے۔ سونا چاندی اصل زمین سے جو اللہ نکالتے ہیں، وہ کرنسی جو دیشوں کے پاس ہوتی ہے، اسی سے لوگوں میں ملکوں کی جو حیثیت بنتی ہے وہ کرنسی کے اعتبار سے، یعنی سونے اور چاندی کے اعتبار سے۔ ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے وہ تو کاغذ ہوتا ہے، لیکن وہ ایک طرح کا اتنے سونے کے مالک، 100 کے نوٹ ہمارے پاس آوے تو جو حکومتی لیول پر جو 100 کے نوٹ کا جو سونا اور چاندی طے ہوا ہے، اس سونے اور چاندی کے ہم مالک بنتے ہیں، نوٹ سے کچھ لینا دینا نہیں۔ وہ کرنسی ہوتی ہے ہر ملک کے پاس، جس ملک کے پاس جتنا سونا چاندی زیادہ ہوتا ہے اسی اعتبار سے اس کی کرنسی کا بھاؤ زیادہ ہوتا ہے۔ تب یہ سونا اور چاندی اللہ بنا، اگر اللہ نہ نکالے اور سونا چاندی اللہ نہ دے، دنیا میں کون دے سکتا ہے؟ دنیا میں آج فرنیچر بنتے، اچھے سے اچھے فرنیچر، صوفے اور بڑی بڑی کرسیاں لکڑے کے بنتے، تو لکڑا اگر اللہ تعالیٰ درخت ہی نہ نکالے، درخت اللہ پیدا ہی نہ کرے تو کون سے لکڑے؟ اس کی شروعات ہم دیکھیں تو درخت کی جو شروعات ہوتی ہے اس کو ہم دیکھنے جاویں تو ایک چھوٹا سا پودا ہوتا ہے، اس کے نیچے کہیں بھی دیکھیں گے ہم دنیا میں کہیں لکڑا ہم کو نظر نہیں آئے، لیکن وہی چھوٹا سا پودا اتنا بڑا تناور درخت بنتا ہے کہ اس سے کہیں زیادہ کہیں لکڑے نکلتے ہیں۔
تو وہ سب اللہ کا ہے، لوہا اللہ کی طرف سے ہے۔ ایسے ہم سوچتے جاویں ہمیں نظر آئے گا کہ دنیا میں کسی کا کچھ ہے ہی نہیں، سب کچھ اللہ کا ہے۔ تو اسی لیے اس کو بولنا ہے کہ ہمارا کچھ ہے ہی نہیں، اللہ کا ہے۔ ہمارے پاس ہم جس مکان میں رہتے وہ مکان ہمارا نہیں، اللہ نے دیا ہے۔ ہمارے پاس جو مال و دولت ہے وہ ہمارا نہیں، اللہ نے دیا ہے۔ ہمارے پاس زمین کے اگر ٹکڑے ہیں تو ٹکڑے ہمارے نہیں، اللہ کے دیے ہوئے ہیں۔ اللہ جب تک چاہیں گے رہیں گے، اللہ موت تک چاہیں گے موت تک رہیں گے، اگر اللہ چاہے بیچ میں سے لینا ہے تو بیچ میں ختم ہو جائے گا۔ زمین کی بڑی بڑی عمارتیں مکانات ہم کو بھی دیکھ رہا ہے کہ اس کا نیچے کے پائے مضبوط ہیں، اس لیے بلڈنگیں کھڑی ہوئی، اس کے پائے میں بہت زیادہ مضبوط، اس کی مٹی اور برابر اس پر محنت کی، اس لیے بڑی بلڈنگ بہت مضبوط ہے۔ ایسا نہیں، ایمان والے کی سوچ یہ ہوگی کہ اللہ کا حکم ہے تو کھڑی ہے، اللہ کا حکم یہ ہو جائے کہ اس کو کھڑا نہیں رہنا تو ختم۔ تو سب کچھ اللہ کا ہے اور دنیا میں چلتا بھی اللہ کی مرضی سے ہے۔ اب کس کی مرضی سے چلتا ہے؟ دنیا کس کی مرضی سے چلتی ہے؟ انسانوں کی مرضی سے چلتی ہے، اللہ کی مرضی سے چلتی ہے۔ میں اور ہم سب ایمان والے ہیں، کیا ہوگا دنیا میں؟ کسی کے کرنے سے کچھ ہوگا یا اللہ کے کرنے سے ہوگا؟ اللہ ہی کے کرنے سے ہوگا نا بھائی۔ تو اللہ جو چاہیں گے وہی ہوں گے، اللہ جو چاہتے وہی ہوتا ہے۔ اس لیے ہم سب اسی اللہ کی طرف محنت کریں جو اللہ سب کو دیتا ہے، دینے والا اللہ ہے۔ ہم کیوں لوگوں کے پاس جاویں؟ ہم تو اس پر محنت کریں جو اللہ سب کو دیتے ہیں۔ دنیا میں ہزاروں ایسے واقعات ہیں جنہوں نے اللہ پر محنت کی، جسے کہتے ہیں تقوی، یقینی راستہ ہے اللہ سے روزی لینے کا۔ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت، گناہوں سے بچنا، نیکیوں کی پابندی، یہ اللہ سے رزق لینے کا یقینی راستہ ہے۔ حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں بہت سارے قصے لکھے، قصہ نہیں لکھا، ایک بڑھیا جا رہی تھی، اس بڑھیا کو دیکھ کر ایک اللہ والوں کو دل میں ہوا کہ بیچاری بڑھیا کہیں راستہ بھٹک گئی۔ ان کے دل میں کیا ہوا کہ بڑھیا کہیں راستہ بھٹک گئی ہے، لاؤ میں اس کا تھوڑا تعاون کر دو، بھی تو دل میں سوچا ہے۔ پھر انہوں نے کہا اس بڑھیا سے کہ ابھی اپنے قافلے سے آگے ملے گی، نہیں تو قافلے کے پاس آ کر میرے پاس آنا، میں قافلے والوں سے کچھ لے کر تجھے دے دوں گی۔ اس بڑھیا نے کیا کیا، یوں ہاتھ اٹھایا اور مٹھی بند کی اور اس کو کہا ہاتھ کھول، اور یوں کھول کے اس کے اندر دینار تھا۔ اس نے یاد حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے، اس نے یوں ہاتھ کیا، مٹھی بند کی اور اس کو یوں دیا اس کے ہاتھوں میں، تو اس کے ہاتھ میں دینار تھے۔ دنیا میں اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں، لیکن ہم اس راستے کو اختیار کریں۔ اس لیے ہم سب کو اس بات پر، اس چیز پر آنا ہے کہ ہم اللہ کو پہچاننے والے بن جاویں، اپنے دلوں میں اللہ کی بڑائی کے ساتھ، اللہ کی کبریائی کے ساتھ، اللہ کے خوف اور خشیت کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے والے بنیں۔ اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں آوے، اللہ سے محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو، اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آوے، جس کو ہم 6 نمبر میں بولتے ہیں بھائی کہ ایمان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سے ہمارے دلوں کا یقین صحیح ہو جاتی ہے، یعنی اللہ سے ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے کہ اللہ ہی سے ہوتا ہے اور اللہ کے غیر سے کسی سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ نفع اور نقصان کا مالک ہے اللہ ہے، اللہ نفع دینا چاہے تو نفع، اللہ نقصان دینا چاہے تو نقصان، اللہ دینے پر آوے کوئی روک نہیں سکتا، اللہ روک لے کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، دعا ہے نماز کے بعد کی۔ اللہ تعالیٰ جس کو دینے پر آ جاوے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اللہ جس سے روک لے اس سے کوئی دینے والا نہیں۔ اس لیے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دینے والا اللہ ہے
اور اللہ ہی سے سارے انسانوں کی ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ سارے انسانوں کی مشکلوں کو حل کرنے والا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ سارے دنیا کے انسانوں کے مسائل کا حل اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ اس لیے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ اگر تجھے کوئی چیز مانگنی ہو تو اللہ سے مانگ، اگر تجھے کوئی چیز کا مدد چاہنی ہو تو اللہ سے مدد طلب کر۔ اس لیے کہ مدد بھی اللہ کی طرح، اگر کسی انسان کے اعتبار سے ہمارے دل میں آتا ہے کہ انسان میری مدد کرے گا تو دوستو اسی وقت وہ آدمی مدد کر سکتا ہے جب اس کے دل میں اللہ ڈالے۔ اگر اللہ اس کے دل میں نہ ڈالے وہ انسان ہماری مدد نہیں کر سکتا ہے، چاہے دنیا کے سارے انسانوں کی مدد کرتا ہے۔ سارے انسان اس کے پاس جاتے ہیں، اپنے پیسوں کی دوسری ضرورتیں پوری کر لیتے ہیں۔ ہم جائیں گے تو ہماری ضرورت اگر اللہ اس کے ذریعے سے پوری کروانا چاہیں گے تو پوری ہوگی، ورنہ دنیا میں سخی سے سخی آدمی بھی اگر اللہ اس کے دل میں نہ ڈالے ہماری کوئی ضرورت وہ پوری نہیں کر سکتا، اللہ ہی پوری کرے گا۔ اس لیے اس اللہ کا یقین اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی دے کر بھیجا، اس زندگی میں اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا یقین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک زندگی لے کر آئے ہیں، جس زندگی میں ہمارے لیے خوشیاں ہیں، جس زندگی میں ہمارے لیے راحتیں ہیں، جس زندگی میں ہمارے لیے چین اور سکون اور اطمینان ہے، جس زندگی میں ہمارے کے لیے خوشحالی ہے، خوبصورتی ہے، اللہ کے نبی کے طریقوں کے علاوہ میں کہیں خوبصورتی نہیں مل سکتی، اللہ کے نبی کی زندگی کے علاوہ میں کہیں دنیا میں عزتیں نہیں مل سکتی۔ انہی باتوں کو ہمارے دلوں میں اتار کر ہمیں دنیا کے ایک ایک انسان کے پاس جا کر یہ بات سمجھانی ہے اور خود سمجھنا ہے کہ دنیا میں کامیابی صرف اور صرف اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زندگی گزاری کہ کبھی ہم کو یہ سکھا کر گئے، اللہ کے نبی چاہتے تو حضرت شیخ فضائی احمد میں لکھا ہے کہ اگر اللہ کے نبی چاہتے تو اونٹ پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جاتا، وہ پہاڑ اپنے نبی کے ساتھ ساتھ چلتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جی کی چاہت تو یہ تھی، وہ کہا کرتے تھے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن روزہ رکھوں اور ایک دن افطار کروں، جس دن روزہ رکھوں اس دن صبر کروں، جس دن افطار کروں اس دن اللہ کا شکر ادا کروں۔ ما شبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خبز شعیر یومین متتابعین حتی قبض۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس کا خلاصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات تک کبھی زندگی میں پیٹ بھر کر مسلسل 2 دن روٹی نہیں کھائی۔ جو کی روٹی یعنی روٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کر 2 دن مسلسل روٹی نہیں کھائی۔ اللہ کے نبی نے اختیاری طور پر زندگی گزاری۔ ایک موقع پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر پر روٹی بنائی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس روٹی کے ٹکڑے کو لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اللہ کے نبی سے جا کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ روٹی بنائی ہے، میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ آپ کے بغیر میں یہ روٹی کھاؤں، اس کو لے کر میں آئی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روٹی کو، اس ٹکڑے کو لیا اور کہا کہ تیرے باپ کے منہ یہ پہلا 3 دن میں پہلا لقمہ ہے جو تیرے باپ کے پیٹ میں جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، کون کہہ رہے ہیں؟ جن کی خاطر اس دنیا کو سجایا گیا، سب سے لاڈلے نبی اللہ کے، سب سے پیارے اور حبیب نبی، وہ یوں کہہ رہے کہ پہلا لقمہ ہے، 3 دن میں پہلا لقمہ ہے جو تیرے باپ کے پیٹ میں پہلی مرتبہ جا رہا ہے، یعنی 3 دن سے کھانے کی نوبت نہیں آئی۔ یہ کس کے ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور دوستو ہمیں اللہ نے سب کچھ دیا ہے اور سب کچھ اللہ دے رہے ہیں، 3 وقت کا اللہ کھانا کھلاتے ہیں، ہماری ضرورتیں پوری کرتے ہیں،
ہمارے پاس پہننے کے لیے کئی جوڑ کپڑے ہیں، رہنے کے لیے ہمارے پاس مکان ہیں، ہمارے پاس سواریاں ہیں، پھر بھی دوستو ہمارے پاس دین کے لیے وقت نہیں ہے، اور اس دین کے لیے وقت نہیں ہے جس دین کے خاطر اللہ کے نبی نے قربانیاں اٹھائی۔ دنیا کی زندگی سے، دنیا کے کچھ نفعوں کو دیکھ کر، دنیا کی کچھ زیب و زینت اور رونق کو دیکھ کر ہم اپنے مرنے کے بعد کی آخرت کی زندگی کو بھول گئے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ۔ کیا تم دنیا کی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ دنیا کی زندگی تو چند دن کا سامان ہے۔ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ۔ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم دنیا کے مال و اسباب کو چاہتے ہو اور اللہ تو آخرت کو چاہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا، تم تو دنیا کے مال و اسباب کو چاہتے ہو، وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اور اللہ تعالیٰ تو آخرت کو چاہتے ہیں۔ یعنی اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے آخرت کی فکر میں لگیں، آخرت کے کاموں میں لگیں، آخرت کے کاموں کو اپنی مشغولی بنائیں۔ اللہ چاہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی غفلت میں پڑ جاویں اور اپنی آخرت سے غافل ہو جاویں، ایسا نہ ہو کہ دنیا کا دھوکہ لگ جاویں، شیطان کا دھوکہ لگ جاویں اور اپنی آخرت سے بے فکر ہو جاویں۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سمجھ لو، جان لو، اللہ کا وعدہ حق ہے، تم کو دنیاوی زندگی، اللہ کہتے ہیں فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، کہ تم کو دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، اور دھوکے میں ڈالنے والا شیطان تم کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ دنیاوی زندگی کا دھوکہ ہے کہ آدمی دنیا کے کاروبار میں، دنیا کی مشغولی میں ایسا لگ جاوے کہ اپنی آخرت سے بے فکر ہو جائے۔ میں اور ہم سب سوچیں کہیں ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں ہو رہا، میں دنیا کی زندگی میں لگ کر کہیں اپنی آخرت کو تو نہیں بھول جاتا۔ اگر ہمارا نہیں تو ہم پھر اپنی امت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں سوچیں کہ امت کا کیا حال ہے، کہ امت دنیا میں مشغول ہو کر اپنی آخرت کو کہیں بھول تو نہیں گئی۔ تو دوستو اگر حقیقت میں ساتھ اگر ہم محنت کریں گے، دنیا میں چلیں گے پھریں گے، تو ہمیں بھی احساس ہوگا کہ میری بھی زندگی کا حال یہ ہے جس سے اللہ نے ڈرایا ہے، جس سے اللہ نے منع کیا۔ میں بھی دنیا کی زندگی کے چند دن کے سامان پر راضی ہو کر اپنی آخرت سے غافل ہو کر بیٹھا ہوں، اور دنیا کے انسانوں کو دیکھ کر بھی ہمیں نظر آئے گا کہ دنیا کے لاکھوں کروڑوں انسان جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، جو سچے اور پکے مسلمان سمجھے جاتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کا بھی یہ حال ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں مشغول ہو کر اپنے آخرت سے بے فکر ہو بیٹھے ہیں۔ اس لیے دوستو ہمیں اس محنت کے ذریعے سے بات کی فکر دلائی جاتی ہے کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے، اور مرنے کے بعد آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی آنے والی ہے۔ اسی زندگی کی تیاری کے لیے دنیا نے اللہ نے بھیجا ہے۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب، کہ جو آدمی دنیاوی زندگی میں آخرت کی کھیتی کا طلبگار ہوگا، ہم اس کی کھیتی میں اضافہ فرمائیں گے۔ جیسے دنیا کے اندر آدمی بیج بو کر اس کا طلبگار ہوتا ہے کہ وہ اس سے پھل نکلے، پیداوار نکلے، ایسے ہی آخرت کی کھیتی کا طلبگار ایمان اور اچھے اعمال کے ذریعے سے جو آخرت کی کھیتی کو چاہتا ہے، اب اللہ تعالیٰ فرماتے نزد لہ فی حرثہ، ہم اس کی آخرت کی کھیتی میں اضافہ فرمائیں گے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا،
اور جو آدمی دنیا کی کھیتی کا طلبگار ہے، یعنی ساری کوششیں دنیا ہی کے لیے کر رہا ہے، آخرت اس کی نظر میں کچھ نہیں، آخرت کی کوئی فکر نہیں، ساری کی ساری کوششیں دنیا ہی کے لیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو تھوڑی سی دنیا دے دیں گے، فما لہو فی الآخرۃ من نصیب، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو جن مومنوں کو اپنے آخرت پر یقین ہوگا، ہم سب کو اگر اپنی آخرت بنانے کی فکر ہوگی، ہمیں اس بات کا احساس ہوگا کہ دنیا میں کچھ ملے نہ ملے، آخرت ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ جو صحابہ کے جذبات تھے، دنیا ضائع ہو جاوے لیکن میری آخرت کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے صحابہ نے اپنی آخرت کو بنانے کے لیے اللہ کی طرف سے ہجرت کا موقع آیا، اپنے گھر بار کو، زمین کو، اپنے ملک، اپنے وطن کو چھوڑ کر کہ ہجرت کر لی تاکہ میری آخرت بن جائے، میری آخرت سنور جائے۔ اس لیے ہم سب بھی دنیا کے انسانوں کی جو زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، اور دنیا میں جیسے لوگ دنیا کی مشغولی میں لگ کر اپنی آخرت کو بھول جاتے ہیں، ہم دوستو اس سے چوکنا رہیں۔ ہمیں جو بار بار ہر سال میں چلہ اور ہر 3 سال میں 4 مہینے، ہر 3 دن، ہر مہینے میں 3 دن جو ہمارے بڑوں نے ہمارے لیے جو ترتیب بنائی ہے، وہ ایسے ہی نہیں بنائی، وہ اس لیے بنائی اگر دنیا میں لگتے اگر کہیں دنیا کی فکر غالب ہو گئی ہوگی تو بھی اگر آدمی سال میں چلہ لگائے گا تو پھر اس کا لیول واپس آ جائے گا، اس کو پھر تعلیم میں پورے چلے 40 دن کے اندر اس کے دل میں اس بات کا احساس پیدا ہوگا کہ دنیا تو وقتی ہے، آخرت ہمیشہ کا گھر ہے۔ یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الاخرۃ هی دار القرار۔ تو وہ فرعون کے زمانے میں جو چھپ کر ان کی قوم میں سے ایک آدمی ایمان لایا، اس نے کہا اپنی قوم سے کہا تھا کہ میری قوم، یہ دنیاوی زندگی کا، یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ تو محض چند دنوں کے برتنے کا سامان ہے، وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، کہ ہمیشہ رہنے کا ٹھکانہ تو آخرت ہے، ہمیشہ رہنے کا گھر تو ہمارا آخرت ہے۔ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں دنیا کی زندگی میں جو کچھ تم کو دیا گیا ہے وہ تو دنیاوی زندگی کا محض چند دن کے برتنے کا سامان ہے۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بدر جہاں بہت زیادہ بہتر ہے اور پائیدار ہے، باقی رہنے والا ہے۔ للذین، اب کن کے لیے ہیں آخرت میں؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے اور اپنے رب پر پورا بھروسہ کرتے ہیں۔ ایمان لائے اور اپنے رب پر جو لوگ بھروسہ کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کے پاس کہ بہترین بدر جہاں بہتر، دنیا سے کئی گنا زیادہ بہتر اللہ نے چیزیں بنا کر رکھی ہیں اور پائیدار ہیں، وہ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، کبھی اس کو فنا نہیں ہونے والا ہے۔ دنیا کی اچھی سے اچھی، دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، ایک نہ ایک دن وہ ختم ہونے والی ہے۔ اچھے سے اچھا مکان بنا لے، چند سالوں کے بعد وہ مکان ختم ہو جائے، لیکن ایمان والوں کے لیے، اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بہت زیادہ ایسی چیزیں بنی، اعددت لعبادی الصالحین، کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر کے رکھی ہیں جو کسی کی آنکھوں نے نہیں دیکھا، کسی کے کانوں نے نہیں سنا، کسی کے دل و دماغ میں اس کا خیال تک نہیں گزرا۔ اور کن کے لیے آگے اللہ فرماتے ہیں والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، اور وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو اپنے آپ کو کہ گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، بے حیائی کی باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور جب ان کو غصہ آ جائے تو غصے کے معاف کر دیتے ہیں۔ والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاۃ، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ آخرت میں اللہ نے ایسی چیزیں وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے اللہ کی مانی
اپنے رب کی بات کو مانا انہوں نے. والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ، اور انہوں نے نماز کو قائم کیا. وامرهم شورى بینہم، جن کے آپس کے معتم بشان کام آپس کے مشورے سے ہوتے ہیں. ومما رزقناہم ينفقون، اور جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. ان سارے لوگ نماز کو قائم کرنے والے، معاف کرنے والے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والے، اللہ پر بھروسہ کرنے والے، اپنے ایمان کو مضبوطی کے ساتھ بچا کر لے کر جانے والے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے آخرت میں بہت کچھ چیزیں تیار کر کے رکھی ہیں. اس لیے دوستو، ہم سب کو دنیا میں ہمیں خود بھی ان باتوں کو سمجھنا ہے اور ساری انسانیت کو اس بات پر لانا ہے کہ ہم سب کا اصل ٹھکانہ آخرت ہے. آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی چیزیں اللہ نے ہم سب کے لیے بنائی. جو چیز ملے گی، خوشیاں ہمیشہ کی ہوں گی، تندرستی ہمیشہ کی ہوں گی، جوانی ہمیشہ کی ہوں گی. وہاں کوئی بڑھاپا نہیں، وہاں کوئی بیماری نہیں، وہاں کوئی آدمی کے اوپر کوئی تکلیف نہیں. راحتوں کی جگہ، خوشیوں کی جگہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کو بنایا. اس لیے دوستو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے اس محنت کے ذریعے سے ہمارے لیے یہی بات چاہی جاتی ہے کہ ہم سب اپنی آخرت کی فکر کرنے والے بنیں. ہمارے دلوں میں دنیا سے زیادہ اپنے آخرت کی محنت، دنیا سے زیادہ ہم آخرت پر محنت کریں. دنیا سے زیادہ آخرت کے کاموں میں ہماری مشغولی بڑھ جاتی ہے. ہماری مشغولی جو مشغولی ہم دنیا کے کام کاج تو ہر ایک کے کرنے ہیں، لیکن دنیا کے کام کاج کے ساتھ آخرت کی مشغولی، ہمارے آخرت کے کاموں کی مشغولی زیادہ. اللہ خود پسند کرتے ہیں، اللہ خود چاہتے ہیں کہ میرے بندے آخرت کے کاموں میں لگے. تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ. اللہ خود کہتے ہیں کہ اللہ خود چاہتے ہیں کہ میرے بندے آخرت کی مشغولی میں لگے. دوستو، یہ سارے کام جو ہم سے کروائے جاتے ہیں، ہمارے بڑے جو ہم سے کہتے ہیں، وہ اسی لیے کہ ہماری مشغولی آخرت کے اعتبار سے بڑھے. آخرت کی فکر، آخرت کی سوچ، اور لوگ ہمارے ذریعے سے دین پر آ جاوے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے. حضرت علی کا قصہ آیت الصحابہ میں ہم سب نے سنا ہے، ابھی بھی آج بھی تعلیم میں ہوں. ایک موقع پر خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں یہ جھنڈا ایسے آدمی کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ خیبر کو فتح کریں گے. اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور وہ ایسا ہے کہ وہ بھی اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. تو سارے صحابہ کو اس میں تمنا ہو گئی کہ جھنڈا کل کس کو دیا جائے گا، اور سب کی تمنا دی، سب کی چاہت تھی کہ جھنڈا ہم کو ملے. اس لیے کہ اس میں اللہ کے نبی نے کہا تھا اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھ کر سارے صحابہ اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچ گئے، اور سارے صحابہ کو تمنا تھی کہ ہمیں ملے. تو اللہ کے نبی نے پوچھا حضرت علی کہاں ہیں؟ اس وقت مجلس میں علی رضی اللہ تعالیٰ نہیں. سارے صحابہ نے کہا کہ حضرت علی کو آنکھوں میں درد ہو رہا ہے، آنکھوں میں کوئی تکلیف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ علی کو بلاؤ. علی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوک لگایا، دم کر دیا، دعا کی تو بالکل اچھے ہو گئے، ایسے ہو گئے جیسے کہ کوئی بیماری ہوئی نہیں تھی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیا. جب چلنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی میں ان سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ ہمارے جیسے ہو جائے، مسلمان ہو جائے، وہاں تک ان سے قتال کروں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، تم آپ اطمینان کے ساتھ چلتے رہو. جب وہ جگہ جس جگہ ان کا میدان ہے اس میدان پر پہنچ جاؤ تو تم سب سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینا، ان کو اسلام کی دعوت دینا. پھر کہا کہ فواللہ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، کہ اگر اللہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ اگر تیرے ذریعے سے کسی ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اگر اللہ ہمارے ذریعے سے، اللہ ہمیں ہدایت کا ذریعہ اگر اللہ ہم کو بنا لے، ہم سے اس سے بڑی ہمارے لیے کوئی خوش قسمتی نہیں. تو یہ مبارک وہ کام ہے جس کام کو اگر ہم صحیح طریقے سے کریں گے، اللہ ایک نہیں لاکھوں لوگوں کے لیے ہمیں ہدایت کا ذریعہ بنائے، اور ایک سنت نہیں لاکھوں سنتیں زندہ ہونے کا اللہ ہمیں ذریعہ بنا دیں گے.
اور ہم اللہ کے نبی کے ان مبارک لوگوں میں بن جائیں گے جن کی خاطر اللہ کے نبی نے کہا کہ مبارک بادی ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں خیر کا ذریعہ بنے۔ اس لیے دوستو ہمیں بار بار اپنے کاروبار سے، اپنے گھر بار سے، بیوی بچوں سے اس لیے دور نہیں کیا جاتا ہے کہ ہمارے دلوں میں ان کی نفرت آ جائے، اس لیے دور کیا جاتا ہے کہ ہمارے دل میں آخرت کی فکر آ جائے، ہم سب اللہ سے جڑنے والے بنے، ہمارے اوپر جو اللہ نے ایک ذمہ داری دی اس ذمہ داری کو ہم پورا کرنے والے بنے۔ اس کے لیے بھائی ہمارے یہاں سے انشاءاللہ بقرعید کے بعد 4 مہینے کی جماعت جائیں گی 25 جولائی سے۔ اس کے لیے بتائیں کون تیار ہے؟